السلام علیکم بچوں، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا جو لیکچر دینے کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلامک فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن۔ According to Islamic viewpoint, ultimate reality is God. He is all-knowing and the major source of knowledge. The most authenticated and acceptable knowledge is the real knowledge that leads to the ultimate reality. اسلامی نقطۂ نظر سے جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے، حقیقت اصلیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ علم کا سرچشمہ یعنی فاؤنٹین ہیڈ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ سب سے اعلیٰ اور سب سے قطعی یعنی اتھینٹیکیٹڈ جو سورس ہے، یعنی قطعی ذریعہ علم وہی الہی ہے جو حقیقی سرچشمہ علم اور حقیقت مطلق تک رسائی میں مدد دیتا ہے۔ اسلامی تعلیم کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ کائنات خود بخود پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پورے کائنات کی تخلیق کی ہے اور انسان کا مقام خلیفہ اور نائب کا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرنی ہے، اور اپنے تمام تر جتنے بھی معاملے ہیں یا اپنے تمام تر جتنے بھی اعمال ہیں، ان اعمال کو لے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ سب سے اعلیٰ قدر، سب سے ہائیسٹ جو ویلیو ہے وہ بلیسنگ آف گاڈ ہے، یعنی رضا الہی کا حصول ہے۔ تعلیم کی اسلامی تشکیل و تنقید میں اصل نظریہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا اطاعت اور فرمانبردار بن جائے۔ اسلام زندگی کے تمام جتنے بھی اسپیکٹس ہیں، ان پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ اسلام زندگی کو دین و دنیا کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کرتا، بلکہ وہ انسان کو ایک کل کی حیثیت سے ایک جامع زندگی کے لیے تیار کرتا ہے۔ مادہ اور روح کی الگ الگ حیثیت کی بجائے دین و دنیا کی وحدت کا قائل ہے۔ اسلام کی بنیاد وہ بنیادی تصورات اور عقائد ہے جس سے اسلامی نظریہ حیات تشکیل پاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایتھیکل، سوشل اور معاشی یعنی اکنامک تجربات بھی ضروری ہے۔ اسلامی تعلیم کے 4 بنیادی عناصر تلاوت، آیات، تزکیہ نفس، قرآن شریف کی تعلیم اور حکمت تعلیم ہے۔ اسلامی تعلیم کی اہم بنیاد آخرت میں کامیابی کا حصول ہے۔ اسلامی تعلیم معاشرے کے تمام افراد کے لیے ایکول اپورچونٹیز فراہم کرنے کا تقاضا کرتی ہے، تاکہ تمام لوگ اپنی نیچرل جو ایبلٹیز ہے ان نیچرل ایبلٹیز کے مطابق تعلیم و تربیت پا سکیں۔ دین کی سربلندی، ملک اور اسلام کا تحفظ، اسلامی مذہب کی طرف دعوت دینا اسلامی تعلیم کی روح ہے۔ سیکنڈ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے امپورٹنس آف ایجوکیشن ان اسلام۔ اسلام دین فطرت ہے۔ یہ واحد دین ہے جس نے تعلیم پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ بنیادی طور پر اسلام تعلیم و تربیت کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جس کی عمارت کی پہلی جو اینٹ ہے وہ لفظ اقرا سے اٹھائی گئی، جس کے معنی ہے پڑھنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جب وحی نازل فرمائی تھی تو اسی لفظ سے جو ہے پہلی وحی میں تعلیم سے متعلق الفاظ کی 5 مرتبہ
یعنی تکرار سے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسلام میں تعلیم کی اہمیت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ تخلیق آدم کے وقت فرشتوں کا اللہ تعالیٰ سے جو معاملہ ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی فضیلت کے لیے ان کی تعلیم کی صلاحیت کا ذکر فرمایا جو فرشتوں کو حاصل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں علم اور تعلیم کے حوالے سے بے شمار آیات اور الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جنہیں علم بخشا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اسی طرح فرمایا، اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی اعلیٰ نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے دی ہے۔ علم و علماء کی فضیلت و شرف کی نشاندہی قرآن مجید کی ان آیات سے ہوتی ہے۔ فرمایا، اے پیغمبر، ان سے پوچھے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ان آیات کریمہ کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام میں پڑھنا اور پڑھانا ڈے 1 سے خصوصی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ حصول علم اور اشاعت علم اسلام کا بنیادی تقاضا ہے۔ اسلام میں عمل تعلیم کی عظمت کا اندازہ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، مہد سے لحد تک علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جو آدمی علم کی تلاش میں نکلتا ہے وہ فی سبیل اللہ جہاد میں ہوتا ہے جب تک وہ واپس نہ آئے۔ اچھا، آپ کے ارشادات میں طالب علم اور معلم دونوں کے لیے بڑی بشارتیں ہیں۔ مثلاً یہ کہ طالب علم کے استقبال کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اور معلم کے لیے کائنات کی ہر شے دعائے خیر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، تمام آسمانی مخلوق، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندر میں انسانیت کے معلمین کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ معلم بن جاؤ یا متعلم یعنی ٹیچر، اور تیسری حالت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کے تذکرہ میں واضح طور پر تعلیم، کتاب اور قرآن کی تعلیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف میں شمار فرمایا۔ ان آیات کریمہ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نالج، ایجوکیشن اور ٹیچر کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ بچوں، یہاں پہ میرا لیکچر جو ہے اینڈ ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔